لیکن عزیر دیکھیں، جو آرگیومنٹ دیا جاتا ہے نا، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں بھی یہ ہم ہارڈ فیکٹس کے اوپر ایک ان کو اسمبل کر کے ان کا ایک تجزیہ کرتے ہیں یا اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ پاکستان میں بھی اور کسی حد تک امریکہ میں بھی اور دنیا بھر میں، کہ اب فیکٹ سے زیادہ پرسپشنز جو ہے نا وہ ان کو اسمبل کیا جاتا ہے۔ ابھی جو امریکی الیکشن بھی ہوا ہے اس میں دیکھیں آپ، طرح طرح کے انالیسز آ رہے ہیں، اس میں کہتے ہیں جی بائیڈن کے زمانے میں معیشت بہتر تو ہوئی، لیکن لوگوں کی پرسپشن تھی کہ معیشت بڑی بری ہے اس لیے ووٹ نہیں ڈالا۔ اچھا پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اکنامک انڈیکیٹرز تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جی پرسپشن یہی ہے کہ بڑے برے ہیں، اور شاید ایسی بات ہو کہ مہنگائی رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر جو میں پاکستان میں ہوں اس وقت، اور یہاں پر جو بات ہے وہ کہتے ہیں جی عمران خان کا دوست ہے ٹرمپ، جیسا ٹرمپ ہے ویسا عمران خان ہے، اور یہ کہ پی ٹی آئی نے بڑی لابنگ کی ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ شاید ولی نصر آئے ہوئے تھے پاکستان، ان کی یہاں پہ کوئی ملاقاتیں ہوئیں ان سے ایٹریبیوٹڈ سیکنڈ ہینڈ، میری خود تو نہیں بات ہوئی ولی صاحب سے، آئی کوڈ ناٹ گیٹ ہولڈ آف ہم، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ جی ٹرمپ کچھ نہ کچھ تو کہے گا، اور یا بیان دے گا یا ٹویٹ دے گا یا کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے گی تو آپ کے لیے امبیرسنگ ہوگا۔ اسی لیے یہاں پہ تھوڑی انگزائٹی ہے۔ ایک سائڈ پہ پی ٹی آئی کا تو بہت آپٹیمزم ہے، لیکن جو میری معلومات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک حلقہ ہے وہ بڑا اینکشس ہے اس بارے میں کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے، آپ نے شکیل آفریدی کا بالکل صحیح حوالہ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یاد رکھنا چاہیے وہ لوگ جو کہ ٹرمپ کے اوپر بینک کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کو کیا پاسبل فائدہ مل سکتا ہے عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے، مطلب ادر دین دا لابنگ منی یا کیمپین فائنانس، وہ تو آلریڈی پریزیڈنشل الیکشن میں پاکستانیوں نے کافی دیے ہیں ریپبلکن پریزیڈنٹ کے نامینی کو۔ تو اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ عمران کو کی ریلیز کی پوٹینشلی بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں رضا، ان چیزوں کے اندر پرسنل ریلیشن شپس جو ہیں وہ چیزوں کو آگے بڑھا سکتی ہیں، بگاڑ بھی سکتی ہیں، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ضروری لیئر ہے جب ہم بائی لیٹرل ریلیشن شپ کسی بھی ممالک کے اندر دیکھتے ہیں، تو کیا ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، یہ امپیکٹ کرتا ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، چاہے وہ بائیڈن ہو، اوباما ہو، جارج بش ہو، یا کوئی اور ہو، یا پاکستان کی طرف سے کوئی اور لیڈر ہو پاکستان کا، الٹیمیٹلی اس نے اپنے ملک کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ کے اندر اس کو کیلکولیٹ کر کے ڈیسیجن آگے بڑھانا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان سے کیا چاہیے اور پاکستان کو امریکہ سے کیا چاہیے۔ یہ سب سے اہم سوال یہی ہے۔ امریکہ، اگر اس وقت ہم نے بات کی اسرائیل، سیریا وغیرہ وغیرہ کی، تو ایک پرائیورٹی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوگی کہ ایران کے اوپر میکسیمم پریشر ڈالا جائے۔ اب اس میکسیمم پریشر ڈالنے کی وجہ سے کیا وہ رجیم چینج کی طرف آگے بڑھتے ہیں یا کیا وہ ایک بڑی ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، بٹ کوڈ بی ایدر اور، بٹ میکسیمم پریشر ڈلے گا۔ ٹھیک ہے، اب اگر میکسیمم پریشر ڈلتا ہے تو جیسے آپ نے کہا پاکستان سے کچھ آسکس ہو سکتی ہیں، بالخصوص ایسی آسکس ہو سکتی ہیں کہ آپ بارڈر ریجنز پہ ہمیں انٹیلیجنس کیپبلٹیز آفر کریں جس سے ہم نظر رکھ سکیں ایرانین ٹیکنیکل کپیسٹی، نیوکلیر کپیسٹی، میزائل کپیسٹی وغیرہ وغیرہ پہ۔ دوسری آسک ہو سکتی ہے کہ جی آپ بارڈر ریجنز پہ، کیونکہ ایران کی بھی ایک جو ہے وہ ویک پوائنٹ ہے، جند اللہ جیسے گروپس، سنی ملیٹنٹ گروپس، تو وہاں آپ ہمیں کچھ اجازت دیں تاکہ ہم ایران کے بارڈر ریجنز میں کچھ کارروائیاں کروائیں تاکہ رجیم کے اوپر پریشر رہے۔ یہ میں برین اسٹارم کر رہا ہوں نا آپ کے ساتھ، یہ آسک جی ہو جی سکتی ہے، جی جی۔ رائٹ؟ تو اچھا، ایران پہ آسک ہو سکتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو آسک ہو سکتی ہے کہ جی افغانستان میں ہم تو نکل آئے، لیکن جس طرح نکلے اور جس طرح طالبان نے ہمارے ساتھ جو حرکت کی، ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو افغانستان میں کیونکہ آپ کو بھی طالبان کے ساتھ مشکلات کا سامنا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ کوئی نئی کوآپریشن کریں۔ پنشیری جو تھے یا احمد شاہ مسعود کے جو صاحبزادے ہیں ان کے گروپس تھے، ان کو واپسی فائٹ میں لانے کے لیے کوئی مدد کریں، یا آئیسس جیسے گروپس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی ہے تو اس کے اوپر انٹیلیجنس کوآپریشن کریں، ڈیپن کریں، ہمیں اجازت دیں وہاں آپریٹ کرنے کی۔ دوسری آسک یہ ہو سکتی ہے افغانستان کے اوپر۔ تیسری آسک ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہیں ابراہیم اکارڈز 2.0 اگر ہوتا ہے، سعودی عرب بھی راضی ہے، دوسرے بھی راضی ہیں، تو آپ بھی راضی ہو جائیں۔ یہ تیسری آسک ہو سکتی ہے۔
चौथी आस्क हो सकती है कि आपका जो चीन के साथ रिलेशनशिप है, हमने आपके ऊपर अभी सैंक्शंस लगवाए लगाए हैं, हम उस पर भी थोड़ा रिव्यू करेंगे, लेकिन बदले में आपको जो है वो ग्वादर वगैरह पे या सीपैक के टॉपिक्स पे कुछ जो है वो सॉफ्टनेस दिखानी पड़ेगी चीन के ऊपर, ताकि ऐसा ना हो कि चीन का जो नेवल बेस है वो ग्वादर में खड़ा हो जाए। तो ये चौथा आस्क हो सकता है। और आखिरी आस्क जो हो सकता है अमेरिका का, वो ये हो सकता है कि जी आपकी जो सीज फायर है भारत के साथ, उसको आप छेड़े ना, और भारत के साथ भी मुज़ाकरात करें, और कश्मीर के ऊपर जो लेन देन हो सकती है नरेंद्र मोदी के साथ वो आप करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक और जो है वो फ्रंट खोला जाए, क्योंकि हम चीन को काबू करना चाहते हैं। ये पांच बड़ी आस्क्स हैं रजा, जो हो सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप या अमरीकी इंतज़ामिया की जनवरी 20 के बाद। अब इन पांचों आस्क के अंदर मेरा जो एक सवाल है वो ये है कि क्या पीटीआई या पाक फौज, दोनों दो की एक्टर्स हैं ना इस वक्त, इनमें से किसके पास ज्यादा कैपेसिटी है इन पांच आस्क्स पे निगोशिएट करने की डोनाल्ड ट्रंप के साथ? यानी कि जो डिलीवरी करनी है, अगर ये आस्क के ऊपर पाकिस्तान रजामंद होता है किसी भी पांच में, मैं नहीं कह रहा कि हो जाएगा, अगर होता है तो डिलीवरी पार्टनर कौन होगा अमेरिका का? डिलीवरी पार्टनर इस्लामाबाद तो नहीं होता इन चीज़ों के अंदर, डिलीवरी पिंडी होता पार्टनर है। तो पिंडी होता है। तो अगर डिलीवरी पार्टनर पिंडी है और पिंडी ने नेगोशिएट करना है, तो डोनाल्ड ट्रंप खान साहब से कैसे नेगोशिएट करेंगे? नंबर एक। ठीक है। नंबर दो, खान साहब इन इश्यूज के ऊपर बड़े क्लियर रहे हैं। हमें तारीख के अंदर याद है जनरल बाजवा कोशिश कर रहे थे कि इंडिया के साथ कोई मुज़ाकरात हो जाएं, तो नरेंद्र मोदी से खान साहब ने एंड में मना कर दिया मुलाकात करने का। तालिबान वाला इशू हमारे सामने मौजूद है कि उन्होंने तो कहा कि तालिबान टीटीपी के साथ उनकी ऑफिस खुलनी चाहिए, तो उस पर भी खान साहब का एक पर्सपेक्टिव है। ईरान के साथ वो हमेशा से चाहते हैं कि करीब ताल्लुकात हों, तो वो भी उनका पर्सपेक्टिव मौजूद है। और सीपैक और इसराइल के ऊपर भी उनका एक पर्सपेक्टिव तारीख के अंदर मौजूद है। तो इन पांचों चीज़ों के अंदर मेरा मानना यह है कि अगर आस्क होगी भी, अगर वॉशिंगटन कहेगा कि इनमें से आप कुछ ऑफर्स हमें करें और हम फिर आपको स्पेस देते हैं, तो अल्टीमेटली मेन इंटरलॉक्यूटर या मेन पार्टनर जो है वो पिंडी है, और डिलीवरी कैपेसिटी भी पिंडी के पास ज़्यादा है इन चीज़ों के अंदर। तो सवाल अब ये है कि पीटीआई यूएसए का चैप्टर या जुल्फी बुखारी साहब या कोई और साहब जो डोनाल्ड ट्रंप से या उनकी टीम से निगोशिएट करना चाहते हैं, उनकी ऑफर क्या है और उनकी ऑफर कितनी क्रेडिबल है? ये बात जांची जाएगी एंड में व्हाइट हाउस के अंदर, और उसका जवाब जो है वो हमें मिल जाएगा जब वो एंगेजमेंट अगर होती है, या अगर हो भी रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी क्रेडिबल ऑफर पीटीआई ने दी है अमेरिका को। बल्कि मैं तो आपको ये भी जो है कह सकता हूँ विद प्रीटी गुड कॉन्फिडेंस एंड इंफॉर्मेशन, कि जब पीटीआई यूएसए लोगों को कहा जाता है कि इनमें से आप कुछ ऑफर क्या करेंगे, तो वो कहते हैं वो कोई ऑफर है ही नहीं। अगर पाकिस्तान, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ रहे, तो खान साहब के साथ उन्होंने बात करनी होगी, और अगर नहीं करते तो पाकिस्तान रूस और चीन के साथ खड़ा हो जाएगा। तो मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ कि आप अमरीकी शहरी हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के, और आप कैसे कह सकते हैं वॉशिंगटन के अंदर आके मीटिंग के कि आप अगर नहीं खड़े हुए तो वो चले जाएंगे चीन और रशिया के साथ? तो ये तो आपके इंटरेस्ट में ही नहीं है, तो ये बात ना कीजिएगा। तो इस बात पे जो है अभी ऑफर क्या है इस पे क्लैरिटी मौजूद नहीं है पीटीआई के अंदर। उजैर, आपने तो इतनी जो है ना कोल्ड ठंडा पानी डाल दिया है सारी उम्मीदों के ऊपर, और सारी जो इस वक्त बयानियां, एक नैरेटिव बना हुआ है। यही प्रॉब्लम है कि जब हार्ड फैक्ट्स को खंगालते हैं तो फिर आपकी जो है वो सारा कलई खुल जाती है। ये